بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرحد 1196 عیسوی میں دنیا اسلام کا سیاسی مطالبے پر سکون تھا اور مسیح دنیا میں بھی کسی ہنگامے کے آثار نہ تھے۔ فلسطین میں صلیبی جنگ آزما ہے کھلے اپنے کاروبار میں مصروف نظر آتے تھے۔ بظاہر ہر طرف امنی چھائی تھی، لیکن حقیقی معنی میں امن نہ فلسطین میں تھا اور نہ دوسرے ملکوں میں۔ پچھلی گرمیوں میں بارش نہیں ہوئی تھی، گندم اور جوں کے لہلہاتے کھیت مرجھا گئے تھے، فصلیں کم تھیں اور غلے کی مقدار بہت مختصر، مویشیوں کے لیے چارہ بھی کم تھا اور پھلوں کی فصلیں بھی برائے نام تھیں۔ ایسے سخت زمانے میں بعض اوقات لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ شمشیر باکف سرحد عبور کر کے اپنے ہمسائے کے خیلینوں پر قبضہ کر لیں۔ عیسائی اور مسلمان اس قسم کے طاقت و تارج اور لوٹ مار کے عادی تھے کہ گزشتہ 70 سال سے یروشلم اور اس کے نواح علاقے پر صلیبی فاتحین کا قبضہ تھا۔ وہ وہاں آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ ان سے قبل یہاں بنی اسرائیل کے معبود تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کے معبودوں کی جگہ اپنے کلیاس بنا لیے تھے اور دور دور تک پہاڑیوں کے سنگلاخ اور چوٹیوں کے قلعوں کے تاج پہنا دیے تھے۔ وہ اس سرزمین کے حاکم تھے۔ ان طالع ازماؤں کے بیٹے اپنے والدین کے وطن سے نا آشنا تھے۔ ان کی پوتے سرزمین فلسطین میں پروان چڑھاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مالکوں کو مادر البحر کہا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے مسیح فاتحین کی موجودگی گوارا کر لی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قسمت کے فیصلے سے مفرد نہیں، لیکن وہ قدوس کے چھن جانے پر نواح کناہ رہ رہے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ کب قسمت یاوری کرے اور وہ یروشلم پر دوبارہ اسلامی پرچم لہرا دیں، لیکن فی الحال وہ سرحد کے پار اپنا روزمرہ کے کاموں میں مگن تھے۔ اسلامی سلطنت اور مسیحی ریاست کے درمیان کوئی واضح حد فاصلہ نہ تھا، بس ایک موزوں خط تھا جس کے پار اسلامی دنیا شروع ہوتی تھی اور مسیح اقتدار کی حدیں ختم ہو جاتی تھیں۔ مقبرہ صحیح کی کلیاس کے بلند میناروں پر استاد محافظوں کی نظریں یروشلم کی سلیٹی چھتوں اور شہر پناہ کے مورچوں پر سے گزر کر دریائے اردن کی کھائی پر پھیلی ہوئی تھی۔ دھند اور کوماب کی نگیلیوں چوٹیوں سے پرے سے سرحدوں کا جائزہ لیتی رہتی تھیں۔ اس سرحد سے پرے دنیا اسلام آباد ہے۔ اگر کوئی راہبوں اور زاہدوں کے ہمراہ چٹانوں اور مٹی کے تودوں کے ویرانیوں کو طے کرتا ہوا دریائے اردن کے کنارے پہنچ جائے تو دریا کے کنارے پر آگے ہوئے سرکنڈوں اور گدلے پانی کی یا پار کہیں کہیں پست مینار دکھائی دیں گے، جن کی گرد گھوڑوں کے اسبط طبل ہیں، اور شاید کہیں قریب ہی زیتون کے درخت کے جنڈے میں مسیح آدمی بھی نظر آئیں۔ اگر کوئی دریا کو مینار کے مقابلے والے
گھاٹ سے پار کر کے تھوڑی دور مشرق کی طرف جائے تو وہ بدوں کے دہاری دار سیاہ خیموں تک پہنچ جائے گا۔ یہاں ان کو عورتیں، بچے، بھیڑ اور کتے ہوں گے۔ اسی شب باشی کے لیے خانگاہ یا سرائے کی آسودگی میسر نہ ہوگی، بلکہ نہ ہموار چھروں کی چہار دیواریں ہیں جس کے گرد زاقوم کے خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ رات بسر کرنی پڑے گی اور سرحدوں کا کوئی ٹھوس نشانہ اسے کہیں نہ ملے گا۔ اگرچہ یہ سرحد غیر مرئی تھی لیکن تھی قائم۔ استور اور دو انسانی گروہ کے درمیان ایک حد فاصلہ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ یہ صلیبی سیاحوں کو غازیان اسلام سے علیحدہ رکھتی تھی۔ کوئی مینائی اس سرحد کو پار کرے تو عیسائی سے انحرافہ کا مجرم ٹھہرے، اور اگر کوئی مسلمان یہ جرات کرے تو مرتد ہو جائے، اور دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی ارتداد کا گناہ گوارا نہ تھا۔ 12ویں صدی کے لوگ ایمان کی قوت سے زندہ رہے تھے۔ عیسائیوں کی نظروں میں صلیبی ایک ازلی اور صداقت کا زندہ نشان تھی۔ وہ خداوند تعالیٰ کی منظور نظر تجھے اور آقا و مولا یسوع مسیح کی پیروی کرنے ہی میں ان کی فلاح تھی۔ وہ کوئی اور راہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مسلمانوں کی نظر میں عیسائی اہل کتاب اور حضرت عیسیٰ مسیح خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن مسلمان اللہ واحد لا شریک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ یوم حساب کو جب ہر نفس اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، اس وقت ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بد اعمال لوگ فراموش کر کے دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو پکا یقین تھا کہ اس راہ کے سوا فلاح کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف کی خلیج اتنی گہری اور وسیع تھی کہ اسے کسی طریقے سے پار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ امن اور چین سے ایک دوسرے کے دوش رہ سکتے تھے، جیسے کہ گزشتہ صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے۔ صلیبی فاتحین نے پیر و معلم پر اپنا پرچم گاڑ دیا تھا اور وہاں آباد ہونے کا مزم ارادہ کر لیا تھا تاکہ وہ بالغ جسمانی نمبر 1 وہ صلیبی گیولو اور نمبر 2 کہ وہ کی حفاظت کر سکیں، جس کے اوپر انہوں نے اپنا مقدس کلیاس تعمیر کر لیے تھے۔ ان کی نظروں میں مرد علم کی سرزمین دنیا کا سب سے معزز اور متبرک خط تھی، لیکن مسلمان پر یروشلم کو محترم سمجھتے تھے اور اسے قدوس کے نام سے معصوم کرتے تھے۔ صرف مکہ اور مدینہ کی عظمت القدس سے زیادہ تھی۔ ان کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکہ میں تھا، اور جب رسول خدا نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو ان سے مسلمانوں میں سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ پیغمبر اسلام القدس سے براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اب عیسائی فاتحین نے مقام صخرہ پر سنگ مرمر کے قربان گاہ تعمیر کر کے اس عمارت کے گنبد پر صلیبی کا نشان نصب کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو کتاب التقدیر کے ورق الٹنے کا انتظار تھا، لیکن اس بات کا احساس نہ مسلمانوں کو اور نہ عیسائیوں کو تھا۔ 1196 عیسوی میں
ء کے واقع اس طویل سیاسی بحران کا فیصلہ کرنے والے ہیں جس کا سرزمین فلسطین کی برسوں سے شکار ہے۔ انقلابی کا طوفان ہر مری طور پر آہستہ آہستہ دنیا اسلام کے باطن میں پرور